الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد
معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 35 اور 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے رستے تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ حضرات محترم، ایک بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر صرف اور صرف انسان کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ کل کائنات اگر نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ کی عظمت و بزرگی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سارے اگر نیک اور متقی اور پارسا اور فرشتوں کی طرح فرما بردار بن جائیں تو بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتے۔ تو انسانی ذہن میں ایک سوال ابھر کے آتا ہے کہ جب اللہ کو ہماری عبادت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور ہماری نافرمانی رب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت اور نہ اس سے ہماری نافرمانی سے کوئی خطرہ ہے، تو پھر اللہ ہمیں باؤنڈ کیوں کر رہا ہے؟ پھر اللہ ہم پر احکامات کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ ہمیں کیوں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر بات کی حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، یہ اللہ کی طرف سے تم پر جو پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں ان میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کو آپ سے ضد نہیں ہے، اللہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہ رہا، وہ تو غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ معطی بھی ہے، وہ منعم بھی ہے، وہ تو عطا فرمانے میں خوش ہے، وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، تو یا اللہ پھر یہ حکم کیوں ارشاد فرمائے جا رہے ہیں؟ تو جواباً ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تمہارا رب تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے اور تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے۔ تو اس لیے اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دنیا میں جب تم اپنی زندگی بسر کر رہے ہو اور تم اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جب زندگی بسر کرو گے تو پھر تمہارے دین کی عظمت تمہارے ساتھ، جو دین کو نہیں ماننے والے ان کے دلوں میں بھی اس عظمت کا اضافہ ہوگا، اور وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ جس کے دین کے ماننے والے اتنے حسین ہیں، اتنی سیرت اچھی ہے، اتنا کردار اور کریکٹر اچھا ہے، تو پھر اس دین کا عالم کیا ہوگا؟ تو لہٰذا تمہارا رب تمہیں اس لیے احکامات ارشاد فرماتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو اللہ سے ڈرو، اس بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر چکا ہوں۔ دوسرا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔
آپ جانتے ہیں یہود و نصارہ یہ شرک میں مبتلا کیسے ہوئے؟ انہوں نے اللہ تک پہنچنے کا جو رستہ اختیار کیا وہ رستہ غلط رستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر رستہ تلاش کیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر رستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو یہ دونوں رستے چونکہ غلط تھے، گمراہی پر مبنی تھے، تو اس لیے ولضالین آمین غیر المغضوب علیہم ولضالین، تو علماء فرماتے ہیں ان میں مراد یہود اور نصارہ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہود ہیں اور کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تک پہنچنے کا رستہ، اب وہ رستہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ کی ذات تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال اور سنت، یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ کی راہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد محدثین کی ذات، مفسرین کی ذات، علماء کی ذاتیں، اولیاء کی ذاتیں، شہداء کی ذاتیں، صدیقین کی ذاتیں اور صالحین، یہ وہ طبقات ہیں کہ جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ میں آپ سے جو ہے چھوٹی سی بات عرض کروں، اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے دین کے معاملے میں، تو اس گئے گزرے دور میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور ہم اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس مسئلے سے نکلے۔ تو گویا عالم کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے گا، اللہ کے احکامات ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء کیوں ضروری ہے کہ اولیاء جو ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹے ہیں اپنے آستینوں میں، کہ یہ ارادت ہو تو ان خرقہ پوشوں سے پوچھا کرو کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم اور برتر ہے۔ لیکن شاید 4-5 جمعے پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے کہ ایمان بھی لاتا ہے اللہ پر، وکانوا یتقون، اور پھر اپنی زندگی اللہ کے خوف میں جو ہے وہ بسر کرتا ہے، اس کا جو ہے ہر حکم، اس کی ہر بات، اس کی ہر ادا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو سنت مطہرہ کا جو ہے فرما بردار ہے، وہ آدمی جو قرآنی تعلیمات کا فرما بردار ہے، وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور شاید میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے سنت ضروری ہے، کرامت ضروری نہیں ہے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہیں، وہ چاہے جتنی بھی کرامتیں آپ کے سامنے رکھے، وہ کرامت نہیں، اسے شرعاً استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت دی ہے، مزید گمراہی میں، مزید گمراہی کی دلدل میں جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور جہنم کا مستحق ہو جائے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب یہ مطلق لفظ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب حالات بڑے خراب تھے کنٹرول لائن پہ، تو جب ہم لوگ اپنے گاؤں نیلم کی طرف جاتے تھے تو ماربل ایک جگہ ہے جہاں سے ڈسٹرکٹ نیلم کا آغاز ہوتا ہے، حدود شروع ہوتی ہے،
وہاں آرمی کی چیک پوسٹ ہوتی تھی اور بڑی سخت تلاشی اس وقت، وہ بسیں ہوں یا ہائی ایس وغیرہ جو بھی گاڑی جاتی تھی تو ایک ایک بندے کو جو ہے نا وہ ٹریس کرتے تھے. اور اس وقت جو داڑھی والا ہوتا تھا اس کی تو یقینی طور پر تلاشی لی جاتی تھی. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا پس منظر میں. ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہو شاید. تو ہم بھی جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بھی نیچے اتارا، اور بھی کافی سارے تھے. تو میری چونکہ داڑھی تھی تو انہوں نے زیادہ پوچھ گچھ شروع کی. تو پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ آپ کا کسی جہادی تنظیم سے تعلق ہے؟ تو میں بھی سفر سے تنگ ہوا تھا تو میں نے کہا ہاں بالکل ہے. تو وہ پہلے ایک تھا تو دو اور آگے، وہ مجھے پکڑ کے لے گئے مزید آگے کی طرف. تو کہنے لگے کون سی تنظیم کے ساتھ؟ میں نے کہا جی ایک ہی تنظیم ہے ہماری جہادی، جس کو ہم جہادی بھی سمجھتے ہیں، مجاہد بھی سمجھتے ہیں، بس ایک ہی ہے. تو کہنے لگے کون سی ہے؟ میں نے کہا مسلح افواج پاکستان جو ہے وہ ہماری جہادی تنظیم ہے، اور جو افواج پاکستان ہے اسے ہم مجاہدین سمجھتے ہیں. اگر اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ٹھیک ہے. تو وہ خاموش ہو گئے تو انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا. تو اصل جہاد جو ہے دہشت گردی کا نام نہیں ہے. جہاد دہشت گردی کو ختم کرنے کا نام ہے. جہاد انتشار کا نام نہیں ہے. جہاد انتشار کو ختم کرنے کا نام ہے. قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل. فتنہ، فساد، انتشار جو ہے یہ قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید ترین جرم ہے. اور جو اس فتنے کو ختم کریں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ مجاہدین کہلاتے ہیں. اور انہی کے بارے میں اللہ کا حکم ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہاں شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ تمہارا جہاد اللہ کی راہ میں، اپنی ضد کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی کے لیے نہیں، اپنے غرور کے لیے نہیں، اپنی نخوت کے لیے نہیں، اپنے تکبر کے لیے نہیں، اپنے انتقام اور بدلے کے لیے نہیں. تمہاری ہر کوشش، جہاد کا مطلب ہے کوشش، اسٹرگل، تمہاری ہر کوشش جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیا آپ حضرات واقف نہیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم؟ جنگ کے دوران ایک کافر کو آپ نے نیچے گرایا، اس کے سینے پہ قدم مبارک رکھا اور اس کی گردن دھڑ سے الگ کرنے لگے. اس نے گستاخی کی اور آپ کے چہرے اقدس پہ تھوک دیا. تو یہ حرکت جیسے اس نے کی، آپ نے تلوار کھینچ لی اور اسے کہا چلا جا. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا میں نے اتنا گناؤنا جرم کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے وہاں حضرت خالد بن ولید تھے. دونوں طرح کی روایات ہیں. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن ریزن بتا دیں، وجہ بتا دیں کہ آپ نے کیوں مجھے چھوڑ دیا، جبکہ میں نے تو یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ آپ مجھے زیادہ اذیت نہ دیں، فوراً میری گردن قلم کر دیں، اور یہ حرکت میں نے کی اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو فرمانے لگے بات یہ ہے جب میں تجھے قتل کر رہا تھا میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، اللہ کے دین کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تیری یہ حرکت ہوئی تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا. لہٰذا ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جیسے میرا غصہ اس میں شامل ہوا میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ میں ریاکاری اور اپنے لیے تجھے قتل نہیں کر رہا تھا، چونکہ اب میری اپنی فیلنگ بھی اس غصے میں شامل ہے، لہٰذا اب تجھے میں اپنی تلوار سے قتل نہیں کروں گا. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ کے لیے الیکشن لڑیں، اللہ کی رضا کے لیے بزنس کریں، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں. یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے. جہاد صرف مارنے کا نام نہیں ہے. اگر صرف مارنا ہوتا نا تو اللہ فرماتا وَاقْتُلُوا فِي سَبِيلِهِ،
اللہ کے راہ میں قتل کرو، بس اللہ کی راہ میں قتل کرو، حکم نہیں دیا۔ ہاں شان مجاہدین کی بیان فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے مومنوں کے جان مال سب لے لیے، خرید لیے جنت کے بدلے میں، اور وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن امر کا صیغہ اللہ نے جہاں بھی ارشاد فرمایا ہے وہاں فرمایا جاہدو، کوشش کرو، اور کوشش تمہاری اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ یا ابھی ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، تو یہاں ایک بات عرض کروں گا، ہم میں سے ہر ایک نے کوشش کی ہے، کیونکہ یہ گھروں کا الیکشن تھا، یہ برادریوں کا الیکشن تھا، یہ محلوں کا الیکشن تھا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے کینڈیڈیٹ، اپنے امیدوار، اپنے نمائندے کے لیے جدوجہد کی ہوگی۔ یاد رکھنا، اس جدوجہد کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنی کوشش کس کے لیے کیوں کر رہے تھے۔ اگر تو ہماری کوشش تھی اس لیے کہ جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ مخلص ہے، وہ بے لوث ہے، وہ امانت دار ہے، وہ ہمارا جو ہے خیر خواہ ہے، تو اس کوشش کا اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوشش کی کہ یہ میرا فلاں کیس ختم کروائے گا، فلاں پلاٹ مجھے دلوائے گا، فلاں مسئلہ میرا حل کرے گا، تو جتنا وہ مجرم اتنے ہم سب مجرم ہوں گے، کیونکہ ہماری کوشش، ہمارا ووٹ، یہ ہماری شرعی بیعت ہوتی ہے۔ پہلے بیعت ہوتی تھی، اب اس بیعت کا کنسپٹ بدل گیا ہے۔ اصل وہی ہے، بیعت ہی کرتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھر کے اللہ نے فرمایا جاہدوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، جہاد ڈنڈا لے کے، توپ لے کے، بندوق لے کے دوسرے کو مار دینے کا نام ہی جہاد نہیں ہے۔ اب اصل جہاد کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف فرما ہوئے تو صحابہ سے ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جہاں سے ہم آ رہے ہیں وہاں تیر اور تلواروں کی کھنک اور آواز تھی، ہم شہید ہو بھی رہے تھے، قتل کر بھی رہے تھے، زخمی ہو بھی رہے تھے، زخمی کر بھی رہے تھے، اب ہم حالت امن میں آ چکے ہیں۔ تو فرمایا وہاں دشمن ظاہر تھا لہٰذا وہ چھوٹا جہاد ہے، یہاں دشمن پوشیدہ ہے لہٰذا یہ بڑا جہاد ہے۔ وہاں دشمن نظر آتا ہے، غیر ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، اور جب ہم واپس آ گئے تو اب ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جرم کو بھی حسین انداز میں کرنے پر تیار کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ زر، زمین، عورت، جائیداد، مال سے یہ شیطان جو ہے نا محبت کو بڑی حسین مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف پڑھیں نا، 13ویں پارے کا آغاز ہے، اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام کو بیان فرماتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس سے بچ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ کیا ہر ایک کو دیتا ہے؟ فرمایا نہیں،
الا ما رحم ربی، ہاں جس پر اللہ رے فرما دے تو اس کا نفس اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے بنیاد، ویسے تو تصوف میں اور سلوک میں نفس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن مین اور بنیادی طور پہ نفس کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں نفس کی؟ اب نفس کس کو کہتے ہیں؟ بندہ حیران ہوتا ہے نفس کہاں ہے، تو یہ نفس ایک ہمزاد ہوتا ہے، اور یہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ برائی کا حکم دینا۔ یہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، لیکن وہ اسلام لا چکا ہے ہر ایک کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جس ہستی کا ہمزاد بھی مسلمان ہو وہ ہم جیسا اور ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے، یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری طرف بات نکل جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا صدیق اکبر سے جو مردوں میں سے پہلے مومن ایمان اسلام لانے والے، اور پوری زندگی سفر حضر جنگ امن ہر وقت آقا کے ساتھ رہے، ان سے ارشاد فرمایا، اور وہ ہستی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے کی سعادت حاصل کی ہو۔ غار ثور میں جب کوئی نہیں تھا اس وقت صدیق اکبر ساتھ تھے۔ مزار پر انوار میں آقا تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے آقا سے ملنے والے یار غار ہی تھے، اور آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا تو دائیں طرف صدیق ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ تو ان سے فرمایا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، وہ کیا ہیں مگر وہ کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ آقا کریم کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ تو بہرکیف جو میں عرض کر رہا تھا، وقت بھی آپ کا ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا بنیادی طور پر نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ، نفس امارہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو رغبت دلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں نا، وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی کسی نے عشاء کی نماز تھی تو مقتدیوں میں مسئلہ ہوا کہ امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی ہیں یا 3 پڑھائی ہیں، امام صاحب بھی بھول گئے تھے۔ تو جب یہ معاملہ بڑھ گیا تو ایک تاجر تھا، وہ کہنے لگا جی امام صاحب نے 3 ہی پڑھائی ہیں، مجھے کنفرم ہے۔ تو لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا میں عشاء کی نماز میں دکان کا پورا حساب کر لیتا تھا، آج میرا حساب مکمل نہیں ہوا، تو چونکہ میرا حساب مکمل نہیں ہوا تو لہٰذا 4 رکعت بھی مکمل۔ تو یہ میں آپ کو یہ جو ہے تنقید کے لیے نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ نفس امارہ نماز میں بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کچھ کر کے مسجد میں تو آ گیا ہے، نیت بھی کر لی ہے، چلو کم از کم خدا کی طرف خیال ہی اس کا نہ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ اس حد تک کوشش کرتا ہے، جس کام کے لیے وہ ہے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہم ہی نالائق ہیں کہ ہم بھی اسی طرف جانتے ہوئے بھی کہ نماز میں اگر کوئی غلط خیال آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہم جھٹکتے نہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نماز وہ ہے کہ شیطان اپنا کام کرے اور بندہ اپنا کام کر رہا ہو۔ شیطان اپنا کام کرے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ خیالات ڈالتا ہے، وہ سوچیں لے کے آتا ہے، اور اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ سب کو جھٹک کے جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ سب سے افضل نماز ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ ہے۔
دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ نفس لوامہ، کہ انسان جب جرم کرے، گناہ کرے تو اسے پھر ملامت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. اور تیسری نفس مطمئنہ، کہ جب اس سے آگے نکل جاتا ہے پھر اسے سکون ہی کس میں آتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں آتا ہے. تو وہ نفس مطمئن ہوتا ہے. اور وہ وہی نفس ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، بس دنیا کی کلفتیں، تکلیفیں، مشکلاتیں چھوڑ، ارجعی الی ربک، اب اپنے پالنے والے کے پاس آ جا، اپنے رب کے پاس آ جا. حضور ضیاء الامت اس کے ذیل میں رقم تراز میں فرماتے ہیں کہ انسان زبان حال سے عرض کرتا ہے مالک تو رحیم اور کریم تو ہے لیکن جبار اور قہار بھی تو ہے، تیری بارگاہ میں کیسے آؤں؟ لرزتے آؤں، کپ کپاتے ہوئے آؤں، ڈرتے ہوئے آؤں، کس طرح آؤں؟ تو اللہ نے اس کے حال کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا راضیۃ مرضیہ، میرے بندے ڈرتے ہوئے نہیں آنا، اس طرح آنا تو مجھ سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ نفس مطمئن کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اطمینان قلب کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے.